ہم ممبر نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن ہیں، آپ کے سامنے موجود ہیں۔ میں اپنے رائٹ سائڈ سے پہلے نمبر پر ہیں شہزاد فرانسس صاحب، دوسرے نمبر پر بیٹھے ہیں ہمارے پاس شہزاد ولیم صاحب اور یہاں ہارون سربدیال صاحب۔ شہزاد فرانسس صاحب جو ہیں خانے وال سے ہیں، شہزاد ولیم جو ہیں کوئٹہ سے ہیں بلوچستان سے، اور ہارون سربدیال جو ہیں وہ پشاور سے ہیں، کے پی کے کی ریپرزنٹیشن ہے۔ اور ہم میرے ساتھ ہیں عاطف جمیل صاحب، فیصل آباد سے ہیں، بائی پروفیشن آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ وکیل ہیں۔ ہمارے ساتھ ہماری ساتھی ہیں سمیرہ شفیق صاحبہ، بائی پروفیشن وہ بھی وکیل ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عائرہ اندریاس، وہ استاد ہیں، اور ڈاکٹر کلیان سنگھ ہیں، وہ بھی استاد ہیں، اور میرا نام رومانہ بشیر ہے، میں سماجی کارکن ہوں۔ آج کے حوالے سے میں اپنے تمام صحافی ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں شروع میں ہی کہ آپ نے ہمارے لیے آج وقت نکالا ہے اور ہماری بات سننے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ خاص طور پر آج کا دن ہم نے پریس کانفرنس کے لیے اس لیے چنا ہے کہ آج 19 جون ہے، اور 19 جون جو ہے وہ ہمارے لیے بہت خصوصی اہمیت کی حامل تاریخ ہے، کیونکہ 2014 میں 19 جون کے دن پر جناب جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب کی ایک بہت اہم جو فیصلہ ہے وہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے دیا گیا۔ اس کے لیے ہم آج بات کریں گے، کیونکہ اس فیصلے میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اقلیتی برادریوں کے آئلی قوانین بنائے جائیں، نوکریوں میں ان کا 5% کوٹا جو ہے وہ دیا جائے، ان کی عبادت گاہوں کے تحفظ اور ان کی زندگی اور وقار کے تحفظ کا حکم صادر ہوا تھا۔ ہم اس عظیم فیصلے پر ابھی تک مکمل عمل نہ ہونے کی وجہ سے آج بڑی تشویش کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، تاکہ ہم بتا سکیں کہ یہ ججمنٹ جو ہے، یہ فیصلہ جو ہے، یہ لوگوں کے بہتری کے لیے تھا۔ اگر اس پر عمل درآمد ہوتا تو آج پریس کانفرنس کا موضوع کوئی اور ہوتا۔ مزید میں یہ کہنا چاہتے ہیں ہم سب نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن کے پلیٹ فارم سے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق پاکستان میں رہنے والی اقلیتوں کے آئینی قوانین بننے اور دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا جو ہے وہ ترجیحی بنیادوں پر رکھا گیا تھا۔ لیکن حالت یہ ہے کہ ہندو میرج ایکٹ 2017 اور سکھ میرج ایکٹ 2016 میں پاس ہوا، لیکن ابھی تک ان دونوں قوانین کے صوبائی سطح پر رولز آف بزنس، اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے جو رولز بنانے تھے وہ ابھی تک مرتب نہیں ہو سکے، اور 5 سال ہونے کو آئے ہیں، اور ہم ذمہ داران کی توجہ دلانا چاہتے ہیں آج کی پریس کانفرنس میں کہ اگر آپ رولز آف بزنس نہیں بنائیں گے تو یہ 2 قوانین جو ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان سے ان کمیونٹیز کو کوئی فائدہ نہیں مل سکتا، کیونکہ یہ رول جو ہے یہ ابھی تک اپنی عملی شکل میں نہیں آ سکا۔ تو اس پر توجہ خاص طور پر ہم دلانے کے لیے حاضر ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں کرسچن برادری کے انگریزوں کے دور کے بنے ہوئے آئلی قوانین ہیں، جو شادی کا قانون جو ہے وہ 1872 میں بنا، اور طلاق کا قانون جو ہے وہ 1869 میں بنا۔ تو یہ 150 سال پرانے قوانین ہیں، جو کہ ہمارے زمینی حقائق، ہمارے دور حاضر کے جو چیلنجز ہیں وہ ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ناکافی ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس پر ہم نے کچھ کام کیا۔ ہمارے جو مین لائن چرچز ہیں، جو مرکزی ہمارے چرچز ہیں، ان کی سربراہی میں ایک نیا مسودہ جو مسیحی قوانین، آئلی قوانین کا نیا مسودہ مرتب کیا گیا 2017 میں، اس کو ہم نے جمع کروا دیا انسانی حقوق کی وزارت میں، اور اب تک 2017 سے آج کی ڈیٹ تک یہ مسودہ جو ہے یہ انسانی حقوق سے لاء منسٹری کے پاس، اور لاء منسٹری سے وزارت مذہبی امور کے پاس، یہ 3 منسٹریز کے درمیان یہ گھومتا ہے۔ تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ادھر سے ادھر ڈاکیومنٹ کرنا اس کا تو کوئی نتیجہ نہیں ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے، اس پہ بات ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کابینہ کے ایجنڈے سے اپروو ہو چکا ہوا ہے۔ تو اگر یہ کابینہ سے اپروو ہوا تھا
تو اس کا مطلب ہے کہ اب اسے لیگل گراؤنڈ پہ لے جا کر اسے اسمبلی میں ٹیبل ہونا چاہیے اور اس پر بحث ہونی چاہیے، اور جو بھی اس کے قانون بنانے کے جو تقاضے ہیں ان سے گزرتے ہوئے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ وفاقی اور صوبائی سرکاروں نے اقلیتوں کے لیے 5% کوٹا جو ہے وہ دیا، یہ 2009 سے آیا اور آج ہم 2023 میں بیٹھے ہیں۔ ہم نے بہت سارے اشتہارات بھی دیکھے ہیں، ہم نے بہت سارے شعبہ جات کو بھی دیکھا ہے، اور جب ہم نے جا کے ان سے پوچھا بحیثیت ڈیلیگیشن کہ 5% کوٹا میں آپ کے ہاں کیا آپ نے پوزیشن پہ لوگوں کو ہائر کیا ہے، تو زیادہ تر جو ہمارے دیکھنے میں آئی چیز کہ جو نچلے درجے کی نوکریاں ہیں، 1 سے 4 گریڈ کی نوکریاں جو ہیں، اس میں 5% کوٹا تو ہمیں لگتا ہے جیسے 100% دیا جاتا ہے، جبکہ قانون کے مطابق 5% کوٹے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گریڈ 1 سے لے کے وہ ہائی گریڈز تک جہاں جہاں لوگوں کی ایبلٹی ہے ان کو اچھی پوزیشنز پر ہائر کیا جائے۔ تو اس کی پوری روح کے ساتھ 5% کوٹے کو اپلائی ہونا چاہیے۔ آج کی پریس کانفرنس میں ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے۔ نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن، آخر میں ہم کہنا چاہتے ہیں نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن پنجاب حکومت کا شکریہ ادا بھی کرنا چاہتا ہے کہ جنہوں نے نوکریوں میں طلب اور رسد کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ایسا اقدام اٹھایا جو ہم سمجھتے ہیں کہ 5% جاب کوٹا پر اگر ہائی پوزیشن پر مائنورٹی کے لوگ نہیں نظر آ رہے تو ایک وجہ یہ بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ بہت پڑھے لکھے لوگ کم ہیں، تو پھر پنجاب گورنمنٹ نے 2% تعلیمی کوٹا یونیورسٹی لیول پر اور پروفیشنل تعلیمی اداروں میں وہ دیا، جس کی وجہ سے یہ ممکن نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں پڑھے لکھے لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی بڑھے گی، وہ زیادہ اچھے طریقے سے پوری ہوگی اور 5% جاب کوٹے کا مطلب بھی پورا ہوگا۔ بہت شکریہ آپ سب کا مجھے سننے کے لیے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ آج اپنے انہی چیلنجز کا ذکر کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں کہ اس وقت جو گورنمنٹ آف پاکستان کی ہندو میرج ایکٹ 2017 اور جو ہماری سکھ کمیونٹی اس کے لیے میرجز لا تو بن گئے، لیکن لگ بھگ 6 سال ہونے کو ہیں کہ اس کے رولز آف بزنس نہیں، اور جن قوانین کے رولز آف بزنس نہ ہو ان کو اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی عاطف جمیل صاحب اور سمیرہ بہن ہماری کیونکہ لائر ہیں وہ اس پر ذکر کریں گے۔ ہم انہی مختلف جو متعلقہ ادارے ہیں ان تک اپروچ کرتے رہے تاکہ اس کو فوری طور پہ بنا لیے، یہاں تک کہ ہماری جو کمیونٹی ریپرزنٹیشن ہے ہندو اور جو سکھ ایون کے جو کرسچن تھیولوجین ہیں انہوں نے بھی اپنی خدمات اپنے ایز اے کنسلٹنٹ جو ہے وہ ان کو دینے کی کوشش کی۔ بارہا ہم نے ان کے ڈرافٹ تیار کر کے ان کو دیے، لیکن وہاں کہیں پولیٹیکل ول دکھائی نہیں دے رہی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت سے ایسے اداروں کو اپروچ کیا کہ جو مجاز ادارے تھے۔ سب سے بڑا چیلنج تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ڈپٹی کمشنر سے ملنا ہے، کمشنر سے ملنا ہے، سیکرٹری سے ملنا ہے۔ ہمارا جو ادارہ ہے نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن فار مائنارٹیز جو رائٹ ہے، یہ والنٹیئرز ہیں، یہ صرف اداروں کو اپروچ کرتے ہیں تاکہ مائنارٹیز کی طرف سے گورنمنٹ آف پاکستان کا جو گڈ فیس ہے وہ جو ہے خراب نہ ہو، کیونکہ اگر ہمیں ان اداروں میں ٹائم نہیں دیا جائے گا اور پھر ہم روڈ پر اگر آئیں گے تو اس کا وہی اثر ہوگا جو اس وقت پاکستان کو مذہبی اقلیتوں کے حوالے سے درپیش ہے۔ تو ہمارا یہ خاصہ نہیں ہے، اس لیے ہم ڈور ٹو ڈور جا کر اپنے مجاز اداروں کے ساتھ لابنگ کرتے ہیں، ان کو نوٹیفیکیشن اور متعلقہ دستاویزات یہ پہنچاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے ڈپارٹمنٹ تک یہ چیز چلی جاتی ہے، اور ہمارے درجنوں کیسز جو ہیں خاص طور پہ آئلی قوانین کے رولز نہ ہونے کی وجہ سے ہندو اور سکھ کمیونٹی ہے یا مسیحی قوانین میں جو امینڈمنٹ ہے ان کے نہ ہونے کی وجہ سے جو لوور سے لے کر ہائر کورٹس تک درجنوں کیس ہمارے زیر التوا ہیں، اور اس میں ہماری بہنوں بیٹیوں کی زندگیاں جو ہیں وہ بہت بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔ تو ہم آپ کے ذریعے ایوان بالا تک یہی بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہماری جو نیٹ ورکس جتنے بھی مائنارٹیز کے پاکستان میں کر رہے ہیں، کانسٹیٹیوشنل جو ان کے رائٹس ہیں ان کو اسپیس دیا جائے، ان کو ٹائم دیا جائے۔ جی ہاں جی جی پہلے تو جو ادارے تھے ان کا حکومتی سطح پر اداروں کا تعین نہیں ہو پا رہا تھا،
پھر اب سال ڈیڑھ سال پہلے جا کر پتہ چلا کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ تمام پورے پاکستان میں چونکہ مسلم فیملی لاز کو وہ دیکھ رہے ہیں تو ان لاز کو بھی انہوں نے دیکھنا ہے، لیکن اداروں کی بہت زیادہ ٹائم ڈیلے ہونے کی وجہ سے یہ معاملات سامنے آ رہے ہیں، جبکہ ہمارا کنٹینیوسلی ہم ان سے مل رہے ہیں ان مسائل کے حل کے سلسلے میں۔ یہ جو 19 جون 2014 کا فیصلہ ہے جسٹس تصدق جیلانی صاحب کا، اس میں ورشپ پلیسز کی سیکیورٹی کے حوالے سے انہوں نے آرڈرز کیے تھے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی ورشپ پلیسز، چرچز، مندر، گردوارے، ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے فول پروف انتظامات کیے جائیں۔ اس میں سے کچھ اقدامات ہوئے اور اس کے حوالے سے ٹاسک فورس کا ذکر تھا، خاص طور پر کہ ٹاسک فورس بنائی جائے۔ تو اس حوالے سے کچھ اقدامات تو ہوئے ہیں سیکیورٹی چرچز کو یا دیگر ورشپ پلیسز کو پہنچانے کے، لیکن جس طرح سے اس فیصلے کی اسپرٹ ہے، جس طرح ہم مائنورٹیز جو ہیں اس 19 جون کی ججمنٹ سے مطمئن ہوئے تھے کہ اس میں تقریباً ہمارے تمام ایشوز جو ہیں ان کا احاطہ کر دیا گیا ہے، اس طرح سے امپلیمنٹیشن اس کے کسی نقطے پر بھی نہیں۔